السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ نے اس ویڈیو کا فرسٹ پارٹ نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں دی گئی لنک پر جا کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں کودتے، اللہ رب العزت والجلال آگ سے مخاطب ہوتا ہے، جس آگ کی خاصیت اور جس آگ کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ جسموں کو جلا دیتی تھی، اس آگ سے اللہ رب العزت والجلال گویا ہوتا ہے، مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ کہتے ہیں کہ جس آگ کو جلانے کی کیفیت تھی، آج وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا ہو گئی؟ سلامتی والی آگ بن گئی۔ وہ آگ سلامتی والی آگ ہو گئی، اس آگ نے ابراہیم کو جلایا نہیں۔ قوم کے لوگ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ آگ جس کو ہم نے مہینہ تک جلایا تھا، جس کو ہم نے مہینہ تک جلایا تھا، اس لیے جلایا تھا تاکہ وہ ابراہیم اس آگ سے بچ نہ سکے۔ وہ اس آگ سے ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم ہو کر صحیح سالم سلامتی کے ساتھ نکل گئے۔ لیکن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک حصہ تھا۔ جب وہ اپنی قوم سے مخاطب ہوتے اس جگہ پر جس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے تو صحیح سالم نکل جاتے ہیں، آگ سے صحیح سالم نکل جاتے ہیں، اور بہت ساری نصیحتیں ہمیں اس واقعے سے ملتی ہے کہ اعتماد اور توکل، توحید کے لیے کسی بھی طرح کا زندگی میں سمجھوتا نہیں ہے۔ سب سے بڑا درس یہ کہ توحید کے لیے ہمیں کسی سے بھی کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت زندگی کے ہر حال میں اور ہر شخص کو دینی ہے۔ اور دوسرا ایک بڑا درس اعتماد اور توکل کا درس ملتا ہے جو مختلف انبیاء کی زندگی میں ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بے شمار واقعات سے، جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر وقت صرف اللہ پر توکل کرتے تھے کہ میرا رب وہ ہے، میرا رب وہ ہے، میرا رب وہ ہے جو مجھے چلا رہا ہے، جو مجھے کھلا رہا ہے، جو مجھے پلا رہا ہے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلنے کے بعد یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، یہ قوم جو میرے سامنے، یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ قوم جس کے رگ و ریشے میں کفر و شرک داخل ہو چکی، اب یہ قوم ہدایت پر آنے والے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے یہ حکم ہوتا ہے کہ اب اس سرزمین کو چھوڑ دیا جائے، اب اس سرزمین کو چھوڑ دیا جائے، یعنی ہجرت کا حکم ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کا ارادہ کرتے ہیں۔ اور حالات کی سنگینی کا اندازہ کیجئے کہ اس وقت صرف تین اشخاص تھے، اس وقت صرف 3 بندے تھے، اور یہی پوری امت تھی، یہی پوری امت تھی جو توحید کے اوپر زندگی گزار رہی تھی، جو توحید کی دعوت دے رہی تھی۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسری ان کی بیوی سارہ، اور تیسرے ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام۔ حالات کی سنگینی دیکھیے، ابتلا اور آزمائش کی حد دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی سرزمین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، کہاں جانا ہے کچھ نہیں پتہ ہے، لیکن اللہ کے حکم پر وہ نکلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ نکلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انبیاء ان کو یہ اس بات کا علم تھا، اور ہم نے بھی قرآن و سنت میں یہ پڑھا کہ انبیاء کی زندگی یہ ابتلا اور آزمائش کا دوسرا نام ہے۔ اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ آزمائش جسے آتی ہے وہ نبی کی زندگی ہوتی ہے۔ نبیوں کی زندگی، پوری زندگی ابتلا اور آزمائش ہوتی ہے۔ خود ہمارے پیارے رسول کی زندگی میں ابتلا اور آزمائش کے بے شمار واقعات ہیں۔ تو ابتلا اور آزمائش دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے سرزمین سے اس جگہ سے نکلتے ہیں جو جگہ جو ان کی جائے پیدائش ہوتی ہے، جہاں انہوں نے آنکھیں کھولا ہوتا ہے، لیکن توحید کے لیے، دین کے لیے وہ یہ سوچ کر لوگوں سے سمجھوتا نہیں کر لیتے کہ میں یہاں سے نکلوں گا تو میں جاؤں گا کہاں، بلکہ اللہ نے جب حکم دیا بلا کسی چوں چرا کے، بلا کسی اگر مگر کہ وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں، وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اور محدثین اور مفسرین یہاں تک ذکر کرتے ہیں کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلے جنہوں نے اپنے دین کے خاطر اپنے سرزمین کو اور اپنے وطن کو چھوڑا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے ہیں اپنے سرزمین سے، جہاں وہ رہتے ہیں وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے
قرآن میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 70 سے لے کر 73 تک ان کے اس واقعے کا بھی تذکرہ کیا اور فرمایا کہ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، لوگوں نے ان کے ساتھ چال چلا، ہم نے سب کو پست بنا دیا، ہم نے سب کو خسارہ اٹھانے والا بنا دیا۔ جن لوگوں نے ان کے ساتھ چال چلا کہ ان کو آگ کے حوالے کر کے ان کے زندگی کو ختم کر دیا جائے، سب کو ہم نے خسارہ اٹھانے والا، زندگی میں ان کو پست کر دیا، دنیا اور آخرت میں ناکام و نامراد ان کو ہم نے بنا دیا۔ اور کیا کیا؟ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے ان کو اور لوط کو نجات دے دی اور اس زمین تک پہنچا دیا جہاں ہم نے برکت دی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے اپنے سرزمین سے بلاد شام کی طرف گئے، بلاد شام کی طرف گئے، ایسی جگہ پر ایسی سرزمین میں پہنچے جہاں لوگ صرف، وہاں بھی یہی حال تھی، جہاں لوگ شجر و حجر کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیے یہاں پر بھی ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ 3 آدمی ہیں، صرف 3 آدمی ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں جا رہے ہیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ جب بلاد شام میں حلوان نامی جگہ پر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لوگ کفر و بت پرستی میں لگے ہوئے ہیں، کفر و بت پرستی میں مگن، ایک اللہ صحیح رب جو ہے اس کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت دیتے ہیں ان لوگوں کو، ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہم 3 ہیں اور یہ پورا شہر ہے، نیا شہر ہے، ہم اس کو سوچ کر ہم اب لوگوں کو توحید کی دعوت نہ دیں، ایسا نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں جاتے ہیں، وہاں بھی کہتے ہیں یہ کیا ہے، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کس کی عبادت تم کر رہے ہیں؟ تو حالات کو نہیں، لوگوں کی تعداد سے دین نہیں چلنے والا ہے۔ بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا، ہمیشہ صحیح چیز پر عمل کرنے والے تھوڑے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھوڑے سے 3 بندے ہیں، لیکن ہر جگہ جہاں جا رہے ہیں وہاں جا کر لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت، ایک صحیح دین کی طرف چلنے کی رہنمائی اور ان باتوں کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اس کے بعد وہاں سے بیت المقدس کی طرف آتے ہیں۔ بیت المقدس یعنی جو سرزمین فلسطین تھی، وہاں سے پھر بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں۔ یعنی ایک جگہ بھی زندگی میں استقرار نہیں آ رہا ہے، حالات دیکھیے کہ زندگی میں استقرار نہیں آ رہا ہے، یہاں آتے ہیں، وہاں سے پھر سرزمین فلسطین پہنچتے ہیں، جس جگہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی اور اس کے ارد گرد کی جو زمینیں ہیں، فلسطین اور اس کے ارد گرد کی جو زمینیں، اس پر اللہ نے برکت دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچتے ہیں سرزمین فلسطین، وہاں بھی رہتے ہیں کچھ دن، لیکن یہاں بھی زندگی میں استقرار نصیب نہیں ہوتا ہے، زندگی مستقل نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچتے ہیں اور یہاں کا بادشاہ اتنا کم بخت ہوتا ہے کہ اس کو اگر خبر لگ جائے کہ کوئی عورت خوبصورت ہے تو وہ اس کے اوپر اس کی عزت سے کھیلنا یہ اپنی شان سمجھتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آمد کی جب خبر ہوتی ہے، جب اس کو یہ خبر لگتی ہے کہ حضرت ابراہیم نامی کوئی شخص آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو کہ ان کی بیگم تھی سارہ، وہ حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیگم حضرت سارہ کے ساتھ دست درازی کرنا چاہتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے کہ وہ حضرت سارہ کے ساتھ دست درازی کرنا چاہتا ہے، لیکن جو ابراہیم کا رب اس ابراہیم کو آگ سے نکال سکتا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر کی عزت پر کیسے اس آدمی کا قابو دے سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت والجلال نے یہاں پر بھی رسوا نہیں کیا۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ ہے کہ جب وہ آدمی، وہ بادشاہ جو حضرت سارہ کے اوپر دست درازی کرنا چاہتا تھا، جب وہ حضرت سارہ کے قریب اپنا ہاتھ کرتا تھا، اس کا ہاتھ کانپنے لگتا تھا، اور کانپتے کانپتے کئی بار اس نے محاولہ کیا، کئی بار اس نے کوشش کی، اس کا ہاتھ کانپنے لگا، اور ہاتھ کانپتے کانپتے اس کو یہ یقین ہو گیا کہ یہاں پہ کچھ معاملہ الگ ہے، یہاں پہ جس کی بیگم کے اوپر ہم ہاتھ ڈالنا چاہ رہے ہیں یہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے۔ جب یہ یقین ہو گیا وہ پیچھے ہٹ گیا، اور صرف پیچھے نہیں ہٹا ہے بلکہ پیچھے ہٹنے کے ساتھ ساتھ اس نے ایک لونڈی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدیہ دے دیا۔
ایک لونڈی کو ہدیہ کیا، اور وہ لونڈی کون تھی؟ جس کا نام ذکر کیا جاتا ہے ہاجر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لونڈی کو لیتے ہیں، وہ لونڈی دیتی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ چاہت ہوتی ہے کہ اب، یعنی لونڈی جب مل جاتی ہے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو یہ چاہت ہوتی ہے کہ اب ایک اولاد ہو، ایک نرینہ اولاد ہو، ایک نرینہ اولاد ہو، اور وہ اولاد کے لیے دعا کرنا شروع کرتے ہیں، رب ھب لی من الصالحین، کہ اللہ تو ایک نیک اولاد دے، ایک نیک لڑکا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دعا کرتے ہیں تو حضرت سارہ جو کہ ان کی بیگم ہوتی ہیں اور وہ بانجھ ہوتی ہیں، حضرت سارہ یہ سمجھ جاتی ہیں کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ میری ذات تو اولاد کے لائق ہے نہیں، میں بانجھ ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ کہتی ہیں کہ انہی سے شادی آپ کر لیجئے، یعنی جو لونڈی وہ بادشاہ دیتا ہے ہاجر، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ کہتی ہیں کہ انہی سے آپ شادی کر لیجئے، انہی سے آپ شادی کر لیجئے، شاید آپ کو بچے ہو جائیں۔ حضرت ہاجر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام شادی کر لیتے ہیں، شادی کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت والجلال کے فضل و کرم سے انہیں بیٹا ہوتا ہے۔ جو بیٹا کون ہوتا ہے؟ اسماعیل ہوتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اسماعیل بھی اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ وعدہ کو پورے کرنے والے تھے اور نماز کا حکم دینے والے تھے۔ یہ ساری باتیں کہتے ہیں، یہ ساری باتیں اسماعیل کے بارے میں۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن جب اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے بعد کچھ گھر کے حالات ایسے ہوتے ہیں، جیسا کہ بعض مورخین نے ذکر کیا کہ حضرت سارہ اور حضرت ہاجر علیہم السلام میں کچھ معاملوں میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے۔ اولاد جب پیدا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے حضرت سارہ کو یہ لگتا ہے کہ یہ حضرت ہاجر جو کہ لونڈی تھی، یہ اب ان کو ایک قوت حاصل ہوگی، یہ بعض لوگوں کا کہنا ہے، اللہ عالم۔ اس کے بعد اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے زندگی کا ایک بڑا فیصلہ لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت والجلال نے سورہ ابراہیم میں ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر کیا فیصلہ لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بیوی ہاجر کو اور اپنے بیٹے شیرخوار بچے، دودھ پیتے بچے اسماعیل کو لے کر نکل جاتے ہیں، اور ایک ایسی سرزمین پر جا کر انہیں آباد کر دیتے ہیں جہاں کچھ نہیں ہوتا ہے، جہاں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے نقشہ کھینچا اور فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دعا کرتے ہیں وہاں جاتے ہیں اور سرزمین مکہ میں لے جا کر اپنے بیوی اور اپنے اس بچے کو آباد کر دیتے ہیں، اور جب واپس آنے لگتے ہیں، احادیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ جب واپس آنے لگتے ہیں تو حضرت ہاجر جو ان کی بیوی ہوتی ہے وہ کہتی ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیسی جگہ، یہاں پہ کچھ نہیں ہے، آپ یہاں پہ ہمیں تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ لیکن بیوی جو کہ سمجھتی ہے کہ میرا رب، میرا نبی، میرا شوہر نبی ہے اور وہ اپنے رب کے فیصلے سے سارا کام کرتا ہے، وہ پوچھتی ہے کہ اللہ امرک بہذا، کیا آپ کے رب نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ایسی جگہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ نعم، ہاں۔ تو بیوی کہتی ہے کہ اذن لا یضیعنا اللہ، تب اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ایسی جگہ چھوڑ کر آنے لگتے ہیں، ایسی جگہ چھوڑ کر آتے ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دعا کرتے ہیں، اس دعا کے الفاظ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں ذکر کیا، اور تا قیامت قرآن کی تلاوت میں اسے پڑھا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ اے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو ایسی جگہ پہ میں نے آباد کر دیا، ایسی جگہ میں نے ٹھہرایا ہے جو وادی غیر ذی زرع ہے، جہاں پہ کسی طرح کا کوئی کاشتکاری نہیں کی جاتی، کوئی پھل فروٹ نہیں ہے، کسی طرح کی کھیتی نہیں کی جاتی۔ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے پاس ہم نے انہیں آباد کر دیا، انہیں ٹھہرا دیا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نمازوں کو قائم کریں۔ اس کے بعد مکہ کے سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ،
کہ اللہ میں نے اس جگہ پہ ان کو آباد کر دیا ہے تو اس جگہ پہ آباد اس لیے کیا ہے فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اے اللہ تو لوگوں کا دل ہمیشہ مکہ سے لگا کر رکھ۔ یہ سرزمین جو آج بے آب و گیا ہے، جہاں کچھ نہیں ہے، لیکن میری دعا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ تو اس سرزمین سے لوگوں کا دل لگا دے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور تو مکہ اور اہل مکہ کو پھل فروٹ اور ہر طرح کی نعمتوں سے نواز دے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ لوگ شکر گزاری کریں۔ اور آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوتی ہے، اور آج جو پھل دنیا میں کہیں نہیں ملے گا وہ مکہ میں ملے گا، اور جو وہ سرزمین ایسی ہے کہ جہاں لوگوں کا دل اس طرح سے وہاں لگا ہوا ہے کہ ہر مسلمان کے زندگی کی ایک بڑی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اسے بیت اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے، اسے بیت اللہ کا حج نصیب ہو جائے، اسے مکہ کی زیارت نصیب ہو جائے، اسے خانہ کعبہ دیکھنا نصیب ہو جائے، اسے مینا اور عرفات جا کر حج کے شعائر کی ادائیگی نصیب ہو جائے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ۔ تو وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑ کے چلے آتے ہیں۔ جو کچھ زاد ہوتا ہے، جو تھوڑا موڑا سامان ہوتا ہے، وہ لوگ کھاتے ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ حالت یہاں تک پہنچتی ہے کہ پانی نہیں ہوتا ہے پینے کے لیے، اور ان کی بیوی اسماعیل کی ماں اسماعیل صفا اور مروہ کا چکر لگانے لگتی ہیں، صفا اور مروہ کا چکر لگاتی ہیں تلاش میں کہ کہیں سے پانی ملے۔ صفا اور مروہ کا یہ چکر لگاتے لگاتے اللہ رب العزت والجلال ان کے لیے پانی کا بندوبست کرتا ہے، اور وہاں پہ جو زمزم کا پانی ظاہر ہوتا ہے، زمزم کا چشمہ ظاہر ہوتا ہے، اور ایسا پانی ظاہر ہوتا ہے جو اس پانی میں ایسی فضیلت ہے کہ جو آدمی جس نیت سے پیے گا، اگر کوئی بیماری ہوگی اس بیماری سے اس کے لیے شفا یابی ہے۔ ماء زمزم لما شرب لہ، جس نیت سے آپ پئیں گے اس نیت میں وہ کام آئے گا۔ تو اسماعیل کی دعا سے، اسماعیل کے اس تگ و دو سے اللہ رب العزت والجلال اتنا خوش ہوتا ہے کہ حج کے شعائر میں سے، حج کے ارکان میں سے ایک رکن بنا دیا جاتا ہے کہ صفا اور مروہ کی سعی کرنا ہے، اس کے بغیر آپ کا حج نہیں ہوگا۔ وہاں پہ جب صفا اور مروہ کے درمیان چکر کاٹتے ہوئے جب پانی کا ظہور ہوتا ہے، اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ آبادی ہے، اور لوگ دھیرے دھیرے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑ کے ایسے ہی غافل نہیں ہو جاتے۔ یہاں پہ بھی ان لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک سے زائد شادی کی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ اسماعیل کو اور اسماعیل کو مکہ میں آباد کر دیا اور اس کے بعد واپس سارہ کے پاس چلے گئے اور کبھی واپس نہیں آئے، بلکہ وہ گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً اسماعیل اور اسماعیل کے پاس آتے تھے، ان کی خبرگیری کرتے تھے، ان کے بارے میں پوچھتے تھے، دریافت کرتے تھے کہ کیسی زندگی چل رہی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کا سب سے بڑا واقعہ پیش آتا ہے، جو بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا، کہ آپ غور کیجئے کہ انبیاء کی زندگی جو آزمائش کا دوسرا نام ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ابھی آزمائشیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی، کہ اپنے سرزمین کو چھوڑا ابراہیم علیہ السلام نے، مختلف شہروں کا، مختلف ملکوں کا چکر کاٹا، اس کے بعد مکہ میں لا کر اپنے ایک بیوی اور بچے کو آباد کر دیا۔ اور وہ مکہ، وہ بھی ایسا مکہ نہیں، آج کا مکہ نہیں جہاں ہر طرح کی فیسیلیٹیز، ہر طرح کی آشائش ہے، بلکہ وہ مکہ جو غیر ذی زرع ہے، جہاں کسی طرح کی کوئی آشائش، کھانے پینے کی چیزیں مہیا نہیں تھی، دستیاب نہیں تھی، لیکن آزمائش اللہ کی جانب سے تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ اولاد، وہ بچہ جو بڑھاپے کا سہارا بننے والا تھا، وہ بچہ جو بڑی تمناؤں اور آرزوؤں کے بعد پیدا ہوا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اللہ نے جو بچہ دیا تھا، اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے ایک اور بڑا امتحان ابراہیم کی زندگی میں آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹے مجھے خواب آ رہا ہے، میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں، اور انبیاء کا خواب برحق ہوتا ہے، انبیاء کا خواب برحق ہوتا ہے، اسی لیے وہ اپنے بیٹے سے آ کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے خواب میں اللہ کی جانب سے یہ دکھایا جا رہا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتاؤ تمہاری کیا رائے، بتاؤ تمہاری کیا رائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی رائے بتائیے، قربان جائیے باپ کے صبر پر، باپ کے صبر پر اور بیٹے کی رضا پر،
باپ اپنے بیٹے سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری کیا رائے، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے جو صبر و رضا کا پیکر ہوتا ہے، جو اپنے باپ کی بھی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر گزریے، آپ کر گزریے، جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یعنی میں اللہ کے اس حکم پر ثابت قدم رہوں گا، جمع رہوں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے ذبح کر دیں اللہ کے راہ میں، مجھے ذبح کر دیجئے۔ بیٹے کا یہ دوہری آزمائش تھی، دونوں کی آزمائش تھی۔ باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے، منظر یاد کیجئے، سوچئے کہ ایک باپ اپنے چہیتے کو، اپنے لخت جگر، نور نظر جو بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کو لے کر ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور بیٹا جو اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے کہ وہ باپ بوڑھا ہو چکا ہے، لیکن بیٹا کہتا ہے آپ کر گزریے، ہمارے رب کا حکم ہے آپ کر گزریے۔ لیکن اللہ رب العزت والجلال کا مقصد یہ تھا کہ ابراہیم کے جذبہ قربانی کو آزمایا جائے، ابراہیم کے اخلاص کو آزمایا جائے، کہ ابراہیم کے دل میں اللہ کے لیے اور ابن ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے دل میں اللہ کے لیے کیا جذبہ ہے۔ دونوں اتر جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت والجلال ان بیٹے کی جگہ ایک جانور کو، ایک دمبے کی ذبح کا حکم دیتا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور یہ تا قیامت اللہ رب العزت والجلال کو یہ عمل پسند آتا ہے کہ ہر سال اللہ رب العزت والجلال کے حکم سے پوری دنیا میں امت اسلامیہ، عالم اسلام کے ہر وہ شخص، ہر وہ فرد جسے اللہ نے استطاعت دیا ہے، وہ اپنے جانوروں کو اللہ کے راہ میں قربان کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اور یہ عمل سراسر تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کا یہ ایثار، یہ قربانی، یہ تضحیہ، یہ جذبہ، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے اور بیٹا اپنے باپ کے لیے ہاں بھر دے، کہ جس میں اللہ کی رضا، باپ کی رضا سب کو سامنے رکھا اور اپنی زندگی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو آج جب ہم قربانی کا یہ عمل انجام دیتے ہیں، یہ انجام دینے والے ہیں، ایک عظیم مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جو گوشے ہم نے آپ کے سامنے رکھے، ان گوشوں کے بارے میں ہم سوچیں، اور یہ سوچیں کہ یہ قربانی کا یہ عمل یا یہ کوئی روٹین نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم اللہ کے راہ میں ہم پیسہ ہے اور ہم بکرا ذبح کر کے کھا لیں، بلکہ یہ اثار و قربانی کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے دل کے جذبہ کو اپیل کرتا ہے، اور یہی مقصود ہے کہ ہمارے دل کا جذبہ کیا ہے، ہم کس جذبے سے اللہ کے سامنے خون بہا رہے ہیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو یہ قربانی کا گوشت خون نہیں پہنچنے والا ہے، بلکہ پہنچنے والا ہے ہمارے دل کی کیفیت، ہمارا تقوی، ہماری تقوی شعاری، ہماری عبادت کا انداز، ہمارا اخلاص۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو سوچ کر عبادت کو انجام دیں۔ آج میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ میری آگے کی کچھ بات ہوگی جس کا تعلق ذی الحجہ کے 10 دن سے ہوگی۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن جو سب سے افضل ایام ہیں اس دنیا میں، پورے سال میں سب سے افضل ایام ہیں، اور قربانی کے بعض مسائل پر میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ میں آج یہیں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ رب العزت والجلال سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ بار الہ تو ہمارے زندگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو بھی عبرت و نصیحت ہے، ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ہمارے زندگی میں، ہمارے سارے اعمال میں اخلاص پیدا کر دے، اپنی رضا کے لیے، اپنی رضا کے لیے، اپنی بندگی کے لیے ہمیں وقف کر دے، ہمیں اپنی رضا اور اپنی اطاعت کے لیے زندگی گزارنے والا بنا دے، اپنے نبی کی سنت و شریعت کا پکا اور سچا متبع بنا کر اس دنیا میں زندہ رکھ۔ جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، سانسوں کے ڈور کے تھمنے کا وقت آئے، تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم آخری کلمہ توحید ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔